السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں۔ سحر انسان کے لیے ایک ناگہانی آفت اور مصیبت سے کم نہیں ہوتا۔ یہ بہت سے لوگوں کے خیالات پہ اثر انداز ہوتا ہے، جس کے بگڑنے کی وجہ سے انسان کا اندرونی نظام بگڑ کے رہ جاتا ہے، اور یہی جادوگروں کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ مسحور کے تمام نظام عصبی کو بگاڑ کر رکھتے ہیں۔ جادوگر جو مخصوص کلمات سحر پڑھتا ہے یا اپنا عمل کرتا ہے، اس سے مسحور کی روح و جسم دونوں میں طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ جادوگر کے بعد مخصوص کلمات یا گرے لگانے کے عمل کو یا گنڈوں میں پھونکنے کے عمل کو جادو کہا جاتا ہے، جنہیں جادوگر شیطانوں جنوں سے سیکھتا ہے، اور جادو جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، جادوگر جنوں اور شیطانوں کی مدد سے اسے پایہ تکمیل کو پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہودیوں نے جادو کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہوتا اور آپ خیال یہ کرتے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اور بعض دفعہ ایک کام نہیں کیا ہوتا تھا اور آپ یہ خیال کرتے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب فرعون آیا تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو لے کے آیا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام یہ خیال کرنے لگے کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن گئے ہیں اور وہ دوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ تم اپنی لاٹھی کو پھینکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا تو وہ اس کے سارے جادوگروں کے سانپوں کو کھا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جادوگر شیطان کے ساتھ قربت بڑھاتے ہیں اور اسی کے تعاون کو حاصل کر کے جادو کرتے ہیں۔ امام ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ جادو کی حقیقت مسلم ہے، جس کے ذریعے قتل اور بیمار کیا جاتا ہے، مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے، اور محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ 9 مہینے ہو گئے ہیں میری شادی ہوئی ہے۔ تو جب میں اپنی بیوی کے پاس اس کے کمرے میں جاتا ہوں تو وہ مجھے دیکھ کے چیخیں مارتی ہوئی کمرے سے بھاگ جاتی ہے۔ میں نے کہا تم اپنی بیوی کو لے کے آؤ تاکہ میں اس سے پوچھوں۔ وہ جب اپنی بیوی کو لے کے آیا تو میں نے پوچھا، بیٹا تم کیا محسوس کرتی ہو؟ تو وہ بچی کہنے لگی کہ چچا جب یہ میرے کمرے میں آتے ہیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بدمانس کی شکل ہو، اور بڑی ڈراؤنی اور خوفناک اس کی شکل مجھے نظر آتی ہے، اور میں اس شکل سے ڈر کر کے کمرے سے بھاگ جاتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو جب میں نے دم کیا تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر جادو ہے۔ پھر میں نے مسلسل 7 دن ان میاں بیوی کو دم کیا تو اللہ رب العزت نے فضل کیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو جادو کے ذریعے جو ہے وہ محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور خیالات کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے جادو کو کفر قرار دیا، اور جادو کرنے والے اور کروانے والے جہنمی ہیں، تو لہذا جادوگروں سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔